बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। नाज़रीन, अगर आप बहुत तंग आ चुके हैं अपनी तमाम हाजात के पूरी ना होने से और बहुत मायूसी के करीब आ चुके हैं और आपके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि नहीं हो पा रहे, आप बहुत वज़ाइफ भी कर चुके हैं और आपने यही आखिरकार नतीजा निकाला कि किसी वज़ाइफ से आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। ये सारे काम अगर हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद नाकामियाँ आपका मुकद्दर बन चुकी हैं, आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शायद खुशियाँ आपसे रूठ गई हैं और खुशियाँ अब आपके पास आने का नाम भी नहीं ले रही हैं। ज़िंदगी में ये मायूसी के जो लम्हात हैं वो जीने की खुशी भी छीन लेते हैं और इंसान बेशक सेहत में अच्छा भी हो, लेकिन जब दिल इतना घबरा जाए और परेशान हो जाए तो नाज़रीन इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब करे क्या। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान एक दूसरे से पूछने लग पड़ता है कि मेरी ये सूरत हाल है, मैं करूं क्या, मैं जॉब करूं, कारोबार करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कारोबार के लिए पैसे नहीं है, जॉब के लिए यहाँ पर तो नौकरियों की कमी है, और अगर किसी से उधार मांगो तो समझ लो कि आपने जनाब जी बस ढोल बांध दी है जिससे आपने थोड़े से पैसे लिए हैं। 5 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि पूरे ख़ानदान में ख़बर फैल चुकी है कि जनाब जी इस बंदे ने इतने उधारे पैसे मांग लिए। तो नाज़रीन ये और मज़ीद शर्मिंदा होने वाली बात है। इंसान करे क्या? जी नाज़रीन, इंसान क्या करे? नाज़रीन, मैं भी जब इस किस्म की सूरत हाल में लोगों की देखता हूँ जिनसे लोग गुज़रे होते हैं तो एक ही दिल करता है कि उनको एक ही बात कहूँ। यकीन करें नाज़रीन, मैं एक अरसे से सूरह तग़ाबुन पढ़ रहा हूँ तो उसकी आयत हर रोज़ मुझे नए नए तरीके से मिलती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें से उसमें नई नई निकलती हैं। मुझे हर बार रोज़ाना ऐसे लगता है कि उसमें कुछ नया है। तो नाज़रीन उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि रब्बे करीम चाहता क्या है। रब तो कहता है कि अब मुझसे मांगो मैं देता हूँ, तो क्या हमारे मांगने में फ़र्क है? क्या मांगने का तरीका ठीक नहीं है? कौन सा वजीफ़ा करें, किस चीज़ का वजीफ़ा करें तो रब्बे करीम अता फ़रमाए। तो नाज़रीन यकीन करें कि कुरान करीम की आयत ऐसे लगता है कि ख़ुद बोलती हैं हमारे साथ, बड़ी ऊंची आवाज़ में कहती हैं कि ये है हकीकत जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये है हकीकत तुम जान नहीं पा रहे हो, ये है तरीका रब से मांगने का तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो नाज़रीन यकीन करें कि आज भी, क्योंकि मैं सुबह जैसे ही मेरी आँख खुलती है तो सूरह तग़ाबुन सामने आती है तो उसकी आयत ने मुझे जो है वो एकदम जैसे मुझे फ़ोर्स किया, मुझे ये कहा कि ये नाज़रीन को ये बात बताओ। क्या चीज़ बताओ? सुनिए नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस चीज़ से खुश होता है, क्या करने से वो खुश होता है कि वो आपके ऊपर छप्पड़ फाड़ के रिज़्क़ की फरावानी करना शुरू कर दे, रिज़्क़ देना शुरू कर दे। उसकी शराइत मैं आपको इसी सूरत में से बता रहा हूँ। मैं आपको सूरह तग़ाबुन का वजीफ़ा नहीं दे रहा, मैं शराइत बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहता है। अब गौर कीजिए, आपके घर भी कुरान पाक है, खोल लीजिए मेरे सामने, जी अभी सामने खोल लीजिए और देखिए सूरह तग़ाबुन की आयत नंबर 13 क्या फरमाती है। उसका तर्जुमा पेश है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। ये तो पहली होगी शर्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दिन नहीं फिर रहे, पैसे भी नहीं आ रहे, कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, घर में अगर किसी को बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रही, बीमारी की समझ भी नहीं आ पा रही। तो ये सारी चीज़ें जब साथ साथ चल रही होती हैं तो सबसे पहले जो डामाडोल चीज़ जो घूमती है इंसान की वो तवक्कल होता है। तवक्कल क्या होता है कि नहीं जी रब तो हमारी बात सुनता ही नहीं है, रब तो पता नहीं किसकी बात सुनता है, वो पता नहीं, ये देखो ना वो करोड़पति हैं, वो हैं, उनकी कार कोठियाँ बंगले देखो, उनको बीमार भी नहीं होते, वो ये भी नहीं होते, सब कुछ हमारे लिए ही है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्या फरमा दिया कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है और मोमिनों को सिर्फ़ अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। ये आयत नंबर 13 का तर्जुमा है। अब आए आपको बताऊं आयत नंबर 16 का तर्जुमा, जो मज़ीद आपके लिए एक रास्ता खोलेगी। और फिर देखते हैं मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ अमल करना क्या है, वो रास्ता देखिए कैसा है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं फ़त्तक़ुल्लाह, कि जितना हो सके अल्लाह से डरो। यानी ये लफ्ज़ मत बोलो कि हमारी तो रब सुनते ही नहीं है, हमारा तो रब है ही नहीं है, पता नहीं वो किसकी सुनता है या हमारी क्यों नहीं सुन रहा। फ़त्तक़ुल्लाह
سب سے پہلے جتنا ہو سکے رب سے ڈرو. آگے مستطاعتم کیا ہے؟ اور اس کے احکام کو سنو، اس کی باتوں کو سنو. جیسے میں آپ کو بتانے لگا ہوں اللہ کا احکام، اس کے احکام کو سنو. مستطاعتم. اور آگے کیا ہے؟ واسمعوا. اور غور سے سنو، غور سے سنو. کیا کیا کرو؟ نمبر 1. آگے اس میں جو آیت نمبر میں آپ کو 16 کا ترجمہ بتا رہا ہوں. فاتقوا اللہ، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو. اور اس کے بعد مستطاعتم، اس کے احکام کو سنو. کیا سنو؟ غور سے سنو. کہ واطیعوا، کہ اس کی اطاعت کرو. اطاعت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اطاعت کیا ہوتی ہے. اطاعت کیا ہے سنیے. واطیعوا، اور اس کی اطاعت کرو. ویسے تو میں پتہ ہے نیکی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، نماز روزہ زکوٰۃ حج غریبوں یتیموں وغیرہ سب کچھ. واطیعوا، اس کی اطاعت کرو. وانفقوا، اور اس کی راہ میں خرچ کرو. وانفقوا، اس کی راہ میں خرچ کرو. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. یہاں پر آ کر پوری تقدیر آپ کی بنا دی اس آیت نے. کیا ہے؟ اس کی راہ میں خرچ کرو، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے. اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب یہ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تھوڑا سا خرچ کرو، جتنے بھی ہیں اس میں سے اگر چاہیے نا پیسہ تھوڑا سا خرچ کرو. کیا کرو؟ کیسا؟ اب دیکھیے آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا. آئی لو یو اللہ جی، کیا انداز ہے میرے رب کریم کا. اگر سمجھیں، کون کہتا ہے اللہ باتیں نہیں کرتا؟ یہ لے سن لیں کہ اللہ باتیں نہیں کرتا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو اخلاص اور نیت سے قرضہ دو. اللہ رب العزت قرضہ مانگ رہے ہیں، اللہ قرضہ مانگ رہے ہیں ہم سے. کیا قرضہ مانگ رہے ہیں؟ ہے ہی ہمارے پاس کیا؟ آپ سنیں، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیت اور نیک دل سے قرضہ دو گے، جی قرضاً حسنا یضاعفہ لکم، وہ کیا ہے؟ تو وہ اس کو تمہیں ڈبل ٹرپل کر کے دے دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. وَاللَّهُ شَكُورٌ حلیم، اور اللہ قدر شناس ہے اور بردبار ہے. یہ دیکھیے اب آپ نے کرنا کیا ہے. یہ تو میں نے آپ کو سینیریو بتایا کہ رب کیا چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں. تو وہ آپ پہ خوش ہو کے آپ کی بیماری چھین لے، آپ کو صحت عطا فرما دے، آپ کو غیبی مدد عطا فرما دے. کوئی بیماری ہے تو وہ بھی انشاءاللہ صحت مند ہو جائے، رشتہ نہیں ہو پا رہا وہ ہو جائے، روزگار نہیں مل رہا وہ مل جائے، کاروبار نہیں چل رہا کاروبار چل پڑے. اب آپ کو کرنا پیا ہے، غور سے سنیں. اللہ اکبر، کیا انداز ہے میرے رب کریم کا. اب آپ نے کیا کرنا ہے سنیے. قرض حسنہ کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، بخل سے بھی نکلنے کی بات ہو رہی تھی. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ فار ایگزامپل آج آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم بھی کرتے ہیں. آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس جتنی آپ کی استطاعت ہے، یہ اللہ نے فرما دیا جی مستطاعتم، جتنی آپ کی استطاعت ہے، 100 نکالیے، 200 نکالیے، 500 نکالیے، 1000 نکالیے، جتنی استطاعت ہے. 50 نکالتا ہے 50 نکالیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جائیے بازار میں، وہاں پر آپ غور سے دیکھیے. بھیک مانگنے والے کو نہیں آپ نے دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے کون ہے بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت جو کہ اس سردی میں ان تمام حالات میں کبھی آپ کے پاس رومال بیچ رہی ہیں یا جرابیں بیچ رہی ہیں یا کوئی ان کے پاس کوئی چھوٹی سی چیز ہے جو بیچ رہے ہیں، اور ان کے چہرے سے جو ہے وہ پریشانی چھلک رہی ہے. وہ بوڑھے ہیں، 60 70 80 سال کے ہیں، بوڑھی خاتون یا بوڑھا مرد، چاہیں تو بچہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو بچہ چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پوچھنا ہے چچا جی، تایا جی، بابا جی یہ کنگھی کتنے کی ہے؟ یا جو آپ یہ چیز بیچ رہے ہیں رومال، یہ کتنے کا ہے؟ بیٹا 30 روپے کا ہے، 20 کا ہے. آپ اسے کہیں جی چاچا یہ مجھے ایک دے دو جی رومال. اس کو 500 روپیہ پکڑا دیں، اس کو 500 روپیہ پکڑا دیں. جس کی استطاعت ہے 100 روپیہ پکڑا دے، جس کی استطاعت ہے 50 روپیہ پکڑا دے، اور کہیں کہ مجھے واپس نہیں چاہیے، آپ کا شکریہ، میرے لیے دعا کر دیجئے، بس میرے لیے دعا کر دیجئے. یہ آپ نے 1 2 3 ایسے، مطلب 1 یا 2 یا 3 استطاعت ہوں. اللہ نے تو آپ کو چوائس دے دی ہے
جی اب وہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ دینے کے بعد اب آپ انتظار کریں کہ کون سے لمحے اللہ رب العزت آپ کے اوپر غیبی طاقت، غیبی رزق، غیبی مدد، غیبی شفا، غیبی جو ہے وہ سب کچھ آپ کے اوپر نازل کر دے گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ چلیے اے اللہ جی میں نے وعدہ کر لیا تیرے بھروسے کے اوپر، تو جان اور تیرا کام جان۔ ٹھیک ہے جی، کر کے دیکھیے آپ کو، اور دیکھیے آپ کے ساتھ ہوتا کیا۔ ایک خاتون نے کیا ہمارے جاننے والوں میں، ایسے ہی اس کو پتہ نہیں تھا، بوڑھا آیا، جیب میں اس کے جی 500 روپیہ تھا، وہ اس نے بوڑھے کو دے دیا۔ یقین کریں کہ اس کے ایک رشتہ دار نے اسی رات اس کو جناب جی اس کے میسج آیا بینک کا، تو اس نے کہا بھائی یہ آپ نے مجھے پیسے بھیجے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو، میں نے ایک دفعہ آپ کے گھر آیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری بہن ہے، میں آپ کو جو ہے وہ کچھ بھیجوں گا کہ آپ گفٹ خرید لیجئے گا، جی ہم آپ کے گھر آ کے رہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے 50,000 روپیہ بھیج دیا۔ وہ لڑکی رونے لگ پڑی، کہتی ہے انکل میں آپ کو کیا بتاؤں، میں پریشان ہوگی۔ وہ بابا کہیں فرشتہ تو نہیں تھا جس کو میں نے پیسے پکڑائے تھے، وہ میرا رشتہ دار جس سے کبھی اسلام دعا بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جی، تو اس نے جناب جی پتہ نہیں کس طریقے سے ایزی پیسہ کے تھرو میسج بھیج دیا کہ یہ جی 50,000 روپیہ آپ کا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ رونے لگ پڑی، شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگ پڑی۔ یہ عمل اس نے کیا تھا، اس کو میں نے بتایا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اب میں آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں، بتانا نہیں، یہ چیزیں بتانی نہیں چاہیے۔ ہم جب بھی فار ایگزامپل اگر کوئی ہمیں بزرگ نہ ملے، کوئی گاڑی کے آگے پیچھے نہ آئے، تو جس بیکری سے ہم سامان لیتے ہیں نا، اکثر اوقات وہاں پر گارڈ ہوتے ہیں، بوڑھے بوڑھے گارڈ ہوتے ہیں بیکریوں کے باہر، بینکس کے باہر۔ وہ ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو وائٹ کالر ہوتے ہیں، جو لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے گزارے نہیں ہوتے۔ کیا تنہائی ہوتی ہے ان کی۔ یقین کریں کہ ہم 1000 1500 2000 500 جیسا بھی ہو ہم ان کو دے کے نکلتے ہیں وہاں سے، اور یقین کریں کہ وہ پھر جناب آ کے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں اٹھنا نہیں ہے آپ نے، پلیز آپ اٹھیے گا مت، ایسا نہ کریں۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کئیوں کی آنکھوں میں آنسو تک آ جاتے ہیں۔ یقین کریں اللہ کی قسم، ہمارے گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے، کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں، کدھر سے آ جاتے ہیں۔ میں تو اتنا محنتی ہے نہیں ہوں، یوٹیوب پہ کام کرتا ہوں، پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں، آرڈر آ جاتے ہیں۔ آج بھی ایک جگہ پر گیا ہوں، وہاں پر جناب انہوں نے کہا جی کہ مارکیٹنگ کا پورا آرڈر ہے، یہ چیزیں پرنٹ کرنی ہیں، لا کے بیچیں، اس میں بھی پتہ چلے گا، پتہ نہیں کتنا اچھا خاصا منافع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ایسے اللہ رب العزت کرتا ہے۔ یقین کریں یہ آپ کو بتا دیا ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے، وظیفہ کیا ہے۔ وہ جو نوٹ آپ نے دینا ہے نا، وہ جو نوٹ آپ نے دینا ہے اس کے اوپر آپ نے 10 بار سورہ الکوثر پڑھ کے دم کرنا ہے۔ دینے سے پہلے 10 بار سورہ الکوثر پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اس بندے کو دینے سے پہلے وہ آپ نے سیپریٹ رکھنا ہے، اپنے پیسوں میں سے نہیں دھونا، جیب سے نکالیے، اس کے اوپر 10 بار سورہ الکوثر پڑھ کے دم کیجئے۔ وہ نوٹ آپ نے دینا ہے اور وہ نوٹ آپ کو 700 گنا 7000 گنا ہو کے ملے گا۔ یہ آپ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، جتنا بانٹیں گے اتنا ریٹرن ہو کے آپ کو آئے گا، اتنے ہی گنا ذہن میں رکھ لیجئے۔ 50 دے رہے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے 5000 50,000 مل جائے، 100 دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 10,000 1 لاکھ مل جائے۔ میں اللہ کے بھروسے پہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اماؤنٹ اتنی ہی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے رب کا ایک اصول ہے، جتنا وہ چاہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اتنے گناہ کر کے دیتا ہوں۔ تو مبارک ہو آپ کو، یہ کیجئے اور دیکھیے کہ کیسے آپ کے، کیا آپ اس کو صدقے کے طور پہ دینا چاہ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، رقم میں اضافے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اپنے اوپر سے بندش رکاوٹ اتارنے کے لیے دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ہوگا۔ اللہ رب العزت کو یہ انداز اتنا پسند ہے کہ سورہ تغابن میں اس نے بتا دیا کھل کے سارا۔ اب آپ نے سن لیا، اب ایسا کیجئے اور مجھے بھی خوشخبریاں سنائیے کہ آپ لوگوں کو کیا کیا حاصل ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔